بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ مولانا العظیم. عزت و احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی معزز خواتین، آپ لوگ بڑے قابل مبارکباد ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن کی آپ کو توفیق عطا فرما رہا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حج اسلام کی بنیادی عبادتوں میں شامل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کی فرضیت کا انکار کر دے تو 50 سال کا مسلمان آن دا اسپاٹ کافر ہو جاتا ہے. حج فرض ہے، اس سلسلے میں کسی مسلمان کے دل میں انکار آ جائے کہ حج فرض نہیں ہے، حج کی فرضیت کا منکر کافر ہے. قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ سنائی، اللہ یہی فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اللہ کے خاطر لوگوں کے ذمے میں بیت اللہ کا حج کرنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی سکت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا انتظام ہو کہ جائے آئے، اس کا خرچہ، وہاں رہائش اختیار کرنے کا خرچہ، اور یہاں جن جن لوگوں کا خرچہ اس پر واجب ہے ان لوگوں کے خرچے کا انتظام. یہ ہے زاد راہ، توشہ. اتنا اگر کسی پر ہو تو اس پر حج فرض ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو آدمی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے. آپ غور کیجئے، ایک آیت کے پہلے ٹکڑے کے اندر حج کی فرضیت بیان کی گئی اور اس کے بعد یہ لایا جا رہا ہے کہ جو آدمی کفر کرے تو اللہ بے نیاز ہے. کیا جوڑ ہے؟ علماء یہی فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت کا منکر کافر ہے. اس کو بتانے کے لیے ومن کفر، حج کی فرضیت کے فوراً بعد یہ بات لائی گئی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر کھڑی ہے ان میں ایک اہم ترین پلر حج ہے. لہذا اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگ لگا سکتے ہیں. اب حج میں ارکان ہیں، واجبات ہیں، بہت ساری جنایات ہیں، گناہ ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے. طواف کا اپنا ایک طریقہ ہے، سعی کا اپنا ایک طریقہ ہے، وقوف بعرفہ ہے، مینا مزدلفہ کے اندر خاص موقع سے ٹھہرنا ہے. انشاءاللہ آپ حج کیمپ وغیرہ کے اندر اس سلسلے میں تو سنیں گے یا سن چکے ہوں گے. مجھے آج کی مجلس میں کچھ دوسرے اہم آداب کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے جس سے حاجی اگر غافل رہتا ہے تو وہ برکات کو لوٹنے سے محروم رہتا ہے. 100% روشنی لوٹ کر نہیں آ سکتا. ہم جا ہی رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اللہ نے ہماری تقدیر بنائی ہے
تو ہم 100% روشنی لے کر کیوں نہ آئیں؟ کچھ چکیں، کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے حج بھی نور ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ان موٹی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ سب سے بنیادی چیز، پہلی چیز تو یہی ہے کہ کسی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل کی طرف، میدان کی طرف نکل پڑنا، یہ عشق کے اظہار کا بہت پرانا دستور رہا۔ آج سے نہیں، بہت پہلے سے انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ پہلے لوگ معاشقے میں جنگل میں نکل جایا کرتے تھے، آج بھی موجود ہے، گھر بار چھوڑ کے، کسی سے واسطہ نہیں، چونکہ یہ ایک فطرت کی آواز تھی، شریعت نے اس کو اچھا رخ دے دیا۔ آپ اپنے رب کی محبت کے اندر اپنا گھر چھوڑ کر ایسے جاؤ جیسے عاشق معشوقہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا۔ علماء نے فرمایا ہے حج کا سفر والہانہ، عاشقانہ، وارفتگانہ سفر ہے، جس میں انسان اپنے آقے سے باہر اور رب کی دھن میں مست۔ کہتے ہیں کہ حج کا سفر کسی نے اگر صحیح آداب کے ساتھ کیا تو اس کا دل محبت الہی سے آباد ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کا روٹ بدل جاتا ہے۔ کل تک کریمنل تھا، بہت بڑا جرم پیشہ تھا، مگر ایک حج نے اس کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ پارسائے وقت بن گیا، سب سے زیادہ نیک شخص بن گیا۔ حج کی تاثیر ہے، دنیا کی ساری چیزیں اگر اپنی تاثیر رکھتی ہیں تو اللہ کی عبادتوں کی مسلم تاثیر کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آپ ککڑی کھائیں گے تو ٹھنڈک ملے، کھجور میں گرمی، کیلے کے اندر ٹھنڈک ہے، شہد اپنی طبیعت کے اعتبار سے حرارت رکھتا ہے، گرمی رکھتا ہے، ایسی ہی تاثیر حج کی ہے۔ حج محبت لاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے ہمارے سینوں میں ایک دھڑکتا دل رکھا ہے، برتن ہے، بعض روایتوں میں برتن کے عنوان سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ یہ جو دھڑکتا دل ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ایک برتن ہے۔ ہماری آزمائش ہے کہ تم دنیا میں جاؤ، اس کی چمک دمک رنگینیوں کو دیکھو اور میرے دیے ہوئے اس برتن کو میری محبت کے علاوہ کسی اور سے پر نہ ہونے دو۔ یہ انسان کی آزمائش کا نقطہ ہے۔ آج بہت بڑی مصیبت یہی ہے کہ اللہ کی قدردانی کے قابل دیا ہوا یہ برتن ہم نے دنیا کی چھچھوری محبتوں سے بھر دیا۔ حب مال، مال کی محبت، جاہ اور منصب اور عہدے کی محبت، خواتین بیجا اجنبیہ نامحرم خواتین کی محبت، دنیا میں اللہ کی محبت سے اپوزٹ محبتوں کی کمی کہاں ہے؟ ہر قدم کے اوپر آپ کو اللہ کی محبت کی اپوزٹ محبتیں ملیں گی۔ ان سب چھچھوری محبتوں سے بھرنے کے لیے یہ دل نہیں، ایک اللہ کی محبت، اس کا حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ بندوں پر اللہ کا حق ہے، اس کے لیے بہت سے اسباب ہیں اللہ کی محبت سے دلوں کو آباد کرنے کے لیے۔ ایک بہت بنیادی، اہم ترین اور مؤثر ترین سبب ہے حج۔ ایک تو آپ نیت کر لیں کہ حج کا نتیجہ محبت الہی مجھ کو پا کر آنا ہے۔ نیت کا بہت بڑا اثر رہتا ہے۔ آدمی جس سمت چلتا ہے، جس رخ کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی منزل تک پہنچا دے۔ آپ اگر اس طرف کا رخ لیں گے تو یہاں جو منزل آنے والی ہے وہاں نہیں پہنچیں گے، ادھر ہی پہنچیں گے آپ، یہاں کی آخری منزل پر۔ تو کیوں نہ میں حج سے پہلے اللہ سے مستقل دعا کر لوں کہ اللہ حج کی جو تاثیر ہے تیری محبت وہ مجھ کو عطا کر۔ سچ اگر کسی کو عشق اور اللہ کی محبت آ گئی تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، ہمارے سارے اکابرین کے سرخے، وہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے نقشے ہیں نا، اس کا بنیادی ریزن اللہ کی محبت کی کمی ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی محبت کی کمی سے ہوتے ہیں۔ عربوں کے یہاں ایک ٹکڑا بہت مشہور تھا
ان المرء لمن يحبه يطيع، آدمی جس سے پیار کرتا ہے اس کی مانتا ہے. تو اس کا الٹا کر لو، جس سے محبت نہیں ہوتی اس کے احکام کو اگنور کرتا، اسے ہردم یہ ڈھچکا لگا رہتا ہے کہ میں اگر ذرہ خلاف ورزی کروں گا میرے عشق کے یہ تار ٹوٹ جائیں گے. تو ہمارے رب سے ہم کو اتنا پیار اور محبت نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے موقع سے ہمارے دل کو ایک ڈھچکا لگے کہ رب تعالیٰ کہیں محبت کے یہ تار کاٹ نہ دیں. حج اگر کسی نے صحیح آداب کے ساتھ کر لیا انشاءاللہ آدمی اور مقامات پر بہت کچھ ہاتھ پیر مار کے محبت نہیں پا سکتا، وہ اس سفر میں پا لے. آپ نیت کریں اور اسی زاویے سے اپنا پورا سفر پورا کریں، مکمل کریں. تو سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق کے بھرنے کی ضرورت ہے. اور حیت بھی ایسی ہی بنائی گئی انسان کی، وہ دو چدروں میں ہے. آپ اپنے گھر پہ ہائبران کپڑے پہنتے ہو تو اپنے گھر چھوڑ کر جاؤ، یہاں آپ کو دو چدروں میں دکھنا ہے. جس ایک عاشق کا حال ہوتا ہے، بنیادی جو بھی سطر چھپانے کے قابل کپڑا تھا پہن کے پراگندہ بال اور پریشان حال نکل پڑا. حیت بھی ایسی ہی بنائی گئی، اور ظاہری حیت بھی کسی کی محبت کو کھینچنے میں بڑی تاثیر کرتی ہے. پھر جس سے محبت ہے اس کے اردا گرد جو ہے انسان گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ذات جسم سے پاک ہے، تو اس کے اردا گرد تو ہم نہیں گھوم سکتے، لیکن اس کی تجلیاں جس کعبہ پر مسلسل پڑتی ہے اس کعبہ کے اردا گرد انسان وارحانہ گھومتا ہے کہ اللہ تجھے پائے بغیر نہیں جانا ہے. اسلام کا بہترین طرز ہے، اور سارے ہی مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ان کی یہاں پردکشنا ہے، برادران وطن جو ہے وہ پردکشنا کرتے ہیں جھوٹی محبت، بتان باطلہ کی محبت کے لیے. ہم رب حقیقی کی محبت کے لیے چکر لگاتے ہیں. تو یہ عشق کا سفر ہے. مجھے عشق و محبت الہی پا کر آنا ہے، سمجھو یہ حج کا نتیجہ اور ثمرہ. یہ چیز ذہن میں لے کر چلیے. دوسرے نمبر کے اوپر آپ جب عشق والا سفر کر رہے ہیں تو عشق میں خلاف ورزی نہیں ہوتی. دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر کسی کو عشق مجازی ہو گیا ہے کسی نامحرم خاتون سے تو وہ ستارے توڑ کر لانے کو کہتی ہے تو بھی ایک مرتبہ یہ کودتا تو ضرور ہے، توڑ کر لا سکے نہ لا سکے. کیوں؟ خلاف ورزی اسرار کا سب سے بڑا روڑا ہے. وہ توجہ ہٹا دیتا ہے معشوق اس سے کہ صرف زبانی جمع خرچ کیا معنی رکھتا ہے، آپ کر کے دکھاؤ عملی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھ سے پورے سفر حج میں کم سے کم ایک بھی گناہ نہ. آدمی بیمار ہو جائے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، یہ کم درجے کا نقصان ہے، لیکن گناہ میں مبتلا ہونا 50 بیماریوں کا مجموعہ. گناہ چھوڑیے، عشق کا سب سے بڑا روڑا جو ہے وہ یہی گناہ ہے. آپ نیت کر لیجئے مجھے اپنے رب کا ایسا بن کے رہنا ہے کہ ایک موقع پر بھی اس کے خلاف ورزی نہیں کروں گا انشاءاللہ. یہ دنیا کی چھچوری محبتوں کے لیے لوگ اپنی عادتیں چھوڑ دیتے ہیں، پرانی عادتیں. تو ہمارا رب تو حقدار ہے ہماری محبت کا، ہم اس کے لیے اس کی معصیت جو اسے پسند نہیں ہے کیوں نہ چھوڑیں. ہمارا ویژن سچ مچ آگے پیچھے ہو گیا ہے، ورنہ اگر ویژن صحیح ہو تو انسان سے گناہ سرزد ہی نہ. ایک بزرگ بیمار تھے، اسپتال میں تھے، کوئی ان کی بیمار کرسی کے لیے گیا، پوچھا حضرت کیسے ہو؟ تو کہا الحمدللہ مصیبت میں ہوں مگر معصیت میں نہیں. آپ دیکھیے آدمی بیمار ہے اور کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مصیبت میں ہوں، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، بیماری لگی ہے لیکن الحمدللہ معصیت میں نہیں. اور ایک دوسرا بھائی ہے، وہ راستے پر بازار میں گھوم رہا ہے، مجھ سے زیادہ فٹنس والا ہے، تو اسے مصیبت تو نہیں ہے لیکن وہ گناہ میں مبتلا ہے. تو اس حالت سے یہ حالت اچھی کیا آدمی مصیبت میں ہو معصیت میں. اللہ کرے گناہوں کی یہ گھن، یہ نفرت
ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک مرتبہ آ جائے. اور سفر حج چونکہ عاشقانہ سفر ہے اور عشق کو رشتہ ہے خلاف ورزی سے بچاؤ میں. جو عاشق ہوتا ہے وہ سامنے والے کے آرڈر اور اس کی جو کچھ بھی مطالبات ہے اس کو اگنور کرنے سے بچتا ہے. تو میرے رب کو جو چیز پسند نہیں ہے سفر حج میں بھی اور عمر بھر کے لیے میں اس سے اپنا دامن جھاڑ دوں. مجھے نہیں کرنا ہے وہ گناہ. یہ بھی عزم رکھے انسان. انشاءاللہ میں نے بتایا نیت کے بڑے اثرات رہتے ہیں. آدمی نیت کرتا ہے تو طلب کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک قدم آؤ گے میں 2 قدم آؤں گا. تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. حدیث قدسی. ہماری زبان ایسی تعبیر نہیں کر سکتی تھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا. یہ طلب کا بیان ہے. حالانکہ محتاج ہم ہیں وہ بے نیاز ہے. ہم کو پورے قدم چل کے اس کے پاس جانا چاہیے مگر اللہ کے یہاں طلب کی اتنی قدر ہے کہ تم عزم تو کرو, ارادہ تو کرو, قدم تو رکھو میں 2 قدم آ جاؤں گا. یہ حدیث قدسی. تو ہماری نیت سچ مچ ہماری اپلیکیشن ہے اللہ کے حضور. ہماری طلب ہے, ہمارا مطالبہ ہے. اللہ میں چاہتا ہوں تیرا عشق پاؤں, تیری خلاف ورزی سے ہمیشہ کے لیے بچوں. سفر حج میں یہ چیز, یہ نیت بہت اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اچھا چینجز آ جاتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. آپ لوگوں کو سفر حج کی توفیق مل رہی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ یقین جانو اس وقت ایک بڑی خلقت ایسی ہے جن کے پاس کیپیبلٹی پوری ہے. وہ جا سکیں, آ سکیں, یہاں سالوں کا خرچہ نبھا سکیں اور بالکل لگزوریس وہ سفر کر سکیں. اتنی زیادہ ان کے پاس کیپیبلٹی مگر توفیق نہیں ہے. یا کام کاج کے جھمیلوں نے روک رکھا ہے یا خام خواہ کے بہانوں نے روک رکھا ہے. توفیق نہیں ہے تو نہیں جا سکتا. میں اپنے ایک عزیز کو جانتا ہوں, بڑے تھے, مرحوم ہو گئے وہ بیچارے. ان کے گھر والے ان کو اتنا کہتے تھے, حالانکہ مالی اعتبار سے ماشاءاللہ بڑے خوشحال تھے اور پوری فیملی کو لے کر حج کر سکیں ایسے تھے. ان کے گھر والوں نے بار بار ان کو کہا کہ آپ حج کے لیے جاؤ. وہ انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن کہ جاؤں گا. ایک موقع پر ان کے اہل خانہ نے مجھ کو کہا کہ تم جا رہے ہو, تم کہو, تم سے ایک نسبت ہے اس کو, تمہارے ساتھ چلا آئے گا. لیکن وہاں بھی وہ عذر کر گئے, مرحوم ہو گئے, حج نہیں کیا. کسی کے لیے حج کے راستے کا ہموار ہو جانا, توفیق کا مل جانا, آپ ایسے لوگوں کو دیکھو, ان کے کمپیئر میں خود کو دیکھو, تب پتہ چلے گا کہ آپ کو جو ملا ہے وہ کیا چیز ہے. وہاں سے بلاوا آیا ہے تو آپ جا رہے ہیں, ورنہ مجال ہے کسی کی کہ کوئی جا سکے. اور رب کے یہاں میرا ذکر کہ اسے بلاؤ. کسی شاعر نے عشق کے انداز میں بہت اچھا کہا ہے, آپ یہاں اللہ کی یاد کرو گے تو اللہ ملائکہ کے بیچ آپ کی یاد کرے گا. قرآن میں فاذکرونی اذکرکم. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے اچھا تو میرا ذکر ہے جو اس دربار میں ہو رہا ہے. میں تو ابھی یہاں ہوں, میرا ذکر وہاں پہنچ گیا. رب نے یاد کیا تو آپ کو بلایا, ورنہ نہیں ہوتا. ایسے 50 آدمی آپ کھوجیے مل جائیں گے آپ کو کہ سب کچھ ہے لیکن توفیق میسر نہیں, خواہ مخواہ کے بہانوں کی وجہ سے. یہ دنیا دارالاسباب ہے, اس لیے اللہ کسی کو نہ بلانے والا ہو تو الجھاؤ کے اسباب بھی خود ہی پیدا کرتا ہے. بھائی اس سال تھوڑا سا حساب کا وقت حج کے بعد جا رہا ہے تو میں نہیں جا سکتا. ارے ایسے لولے لنگڑے بہانے کہ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ توفیق چھینی ہو گئی. بعض لوگ خامخواہ ٹالتے ہیں, جانے کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو فیملی میں سے بعض کہتے ہیں ارے 2 سال رک جاؤ نا, ہم سب ساتھ جائیں گے. کس کو گارنٹی ہے کہ 2 سال آپ جئیں گے؟ یہ بہت برا بہانہ ہے. تھوڑا رک جاؤ, ہم ساتھ جائیں گے. بھائی اس وقت اللہ نے دوسری مرتبہ لکھا ہوگا تو ساتھ بھی جانا, ابھی
خیر کا خیال، اچھائی کا خیال ایک مہمان ہے، بہت غیور مہمان ہے، دستک دیتا ہے دروازہ نہیں کھلتا تو آگے چلا جاتا، ٹالو ہرگز مت۔ اس پر وعید بہت سخت مرتب ہے۔ حدیث شریف ہے جس کا خلاصہ ہے کہ آدمی کے پاس کیپیبلٹی ہو، زاد راہ توشہ سب کچھ انتظامات موجود ہو، کوئی عذر نہ ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اسے چوائس ہے، یہ یہودی ہو کر مرنا چاہے تو یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرنا چاہے تو نصرانی ہو کر مرے۔ سب کچھ انتظامات ہیں اور انسان بلا عذر شرعی حج کو ٹال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں، میں اور آپ اس حدیث سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ باوجود استطاعت ہونے کے حج نہ کرنا خاتمے پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ چونکہ آپ نے ڈائریکٹ موت سے جوڑ دیا اس کو، تم کو چوائس ہے، تم کیا مرنا چاہتے ہو، اسلام کو چھوڑ کر باقی کسی بھی مذہب دھرم پر مرنا چاہو مر سکتے ہو۔ یہ غصہ ہے اللہ تعالیٰ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تم کو بلا کر تمہاری بھیڑ جمع کر کے میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانے والا ہے، تمہاری سعادت ہے کہ تم میرے دربار میں حاضری کے قابل بنائے گئے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، ہماری سعادت ہے۔ تو بات در حقیقت یہ ہے کہ حج کے سلسلے میں کسی انسان کا پس و پیش کرنا، 19-20 کرنا ڈائریکٹ خاتمے کو کاٹتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اصل اعتبار خاتمے کا، انما العبرۃ للخواتیم۔ آپ زندگی کیسی جی رہے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، آپ کا خاتمہ کیسا ہے وہ بنیادی چیز۔ اب آپ بتائیے، جس نے حج نہیں کیا اسے چوائس ہے کہ وہ جیسی بری موت مرنا چاہے مرے، تو جس سے توفیق ہوئی اس پر انعامات کی بارش کتنی۔ نہیں لگتا کہ اچھے خاتمے کے لیے حج کا ایسے ہی دخل ہے جیسے برے خاتمے کے لیے حج چھوڑنے کا دخل۔ حج چھوڑا تو برا خاتمہ، تو کیا تو اللہ خوش نہیں ہوگا کیا؟ اس کے خاتمے کا، حسن خاتمے کا انتظام کر۔ اللہ کی ذات سے امید رکھی جا سکتی، توفیق اتنی بڑی۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مستقل 2 رکعت اس پر شکر کی ادا کرنی چاہیے کہ اللہ ان 50 آدمیوں کے بیچ جن کے پاس سب کچھ ہے، کوئی عذر نہیں ہے، مجھے تو نے اٹھایا اور لے جانے کے لیے میں پر توڑ رہا ہوں، ابھی اگلے دنوں میرا سفر شروع ہونا ہے، کیا کرم ہے تیرا، کیا احسان ہے۔ 2 رکعت مستقل اس توفیق کے اوپر پڑھی جانی چاہیے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی رہتی ہے کہ انسان عبادت میں قدم بڑھائے ہی نہیں، یہیں سے بہت سوں کو روک دیتا ہے، وہ جانے ہی سے۔ پھر ایک مرتبہ انسان اگر جاتا ہے عبادت میں لگتا ہے تو اب اس کی ایڑی چوٹی کا زور ہوتا ہے اس کی عبادت خراب کر۔ یہ دوسرے نمبر پر آپ لگ گئے عبادت میں، پورا ارادہ کر لیا نکلنا ہی ہے، اب اس کا سارا زور چھڑوانے پر نہیں ہوگا، آپ کی عبادت کو بے نور داغدار کرنے کے اوپر ہو، اور داغدار کرنا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے شیطان نے اچھائی میں سے برائی نکالنے کے سلسلے میں پی ایچ ڈی کیا، اچھائی میں سے برائی کیسے ڈھونڈے۔ چنانچہ حج کے سفر میں دیکھ لیجئے، ابھی حج کا سفر آیا نہیں، خریدی اور شاپنگ اور ادھر ادھر کے جھمیلوں میں انسان نماز آگے پیچھے کرتا ہے، جیسے شادیوں کے موقع سے ہوتی ہے نمازیں آگے پیچھے۔ نماز کا خوب خیال رکھو۔ حج کے دنوں میں نماز جیسی اہم عبادت کو غارت کر کے آپ حج کو ادا کرنے جا رہے ہو تو کس قسم کا حج ہے وہ ہمارا، یعنی کیا عقل مندی ہے کہ ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے 50 فرض غارت کرے۔ سفر میں بھی یہی ہوتا ہے، انسان نماز آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، یا تو نماز قضا ہو جاتی ہے یا مکروہ وقت میں چلی جاتی ہے۔ بھائی آپ ایک حج جو فرض ہے ادا کرنے کے لیے ابھی سے آپ نے تیاری فرض کو غارت کر کے شروع کر دی۔ میری خریدی شاپنگ میں تیاری کے اندر میری کوئی نماز قضا تو کیا، مکروہ وقت میں تو کیا، جماعت سے ہٹ کر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین کی خدمت میں پیش ہے کہ آپ ٹالتے ٹالتے مکروہ وقت میں کر ڈالتی ہو، یا بسا اوقات قضا ہو جاتی ہے نماز۔ یہ عقل مندی ہرگز نہیں ہے۔
آپ سب نمازوں کو وقت پر پڑھو، چاہے تیاری کرنی اور اوقات ہیں آپ کے پاس خریدی کے، کر لو، اور جب نماز کا وقت آ جائے ختم کرو۔ اور آپ تھوڑا سا اور ڈیپ میں اتر کر دیکھیں، حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محشر کے دن سب سے پہلے انسان کی نماز دیکھی جائے، اگر نماز درست نکلی تو باقی عبادتیں دیکھی جائیں گی، اور نماز درست نہیں نکلی تو باقی عبادتیں دیکھی ہی نہیں جائیں۔ حدیث شریف میں موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں یہ روایت کی، اور بعض روایتوں میں تو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جس کی نماز درست نکلی اس کی ساری عبادتیں درست نکلے گی، اور نماز اگر درست نہیں نکلی تو ساری عبادتیں بھی فاسد نکلیں گی، یہ الفاظ ملتے ہیں۔ تو ہم ایک حج کے لیے نماز کو آگے پیچھے کر کے کتنا مہنگا سودا کر رہے ہیں وہ سوچا جا سکتا ہے۔ ایک کامن پرابلم ہے، عام شکایت ہے کہ حج کے لیے سفر میں یا حج کی تیاری میں یہاں رہتے ہوئے نمازیں بہت آگے پیچھے ہوتی ہیں، یہ چک ہم سے ہرگز نہ۔ دوسرے نمبر پر شیطان نے اس عبادت کو مشکل بنانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں آس پاس میں جمع کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے یہ عبادت گڑبڑا رہی ہے۔ چنانچہ مجھے پتہ نہیں آپ کے یہاں تو کیسا رواج ہے، لیکن ہمارے یہاں کے بعض علاقوں میں بڑا رواج ہے، حج سے آنے کے موقع پر یا جانے کے موقع سے سارے رشتہ داروں کو گفٹ دینا، باقاعدہ ٹرے تیار ہوتی ہے اس میں، اور اس میں یہ چیزیں فلاں رشتہ دار، جیسے شادیوں میں فہرست بنتی ہے، یہاں باقاعدہ سارے رشتہ داروں کی فہرست بنتی ہے، اور وہ یا تو یہیں سے سامان خرید لیتے ہیں جیسا اکثر یہی ہوتا ہے، یا تو وہاں سے کچھ خرید کر لاتے ہیں، لیکن گفٹ دینا یہ جوڑ دیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ کہنے کو ایک تحفہ ہے، لیکن اس کے برے اثرات ان لوگوں کو معلوم ہیں جن کی نگاہیں معاشرے پر۔ میں آپ کو کھلے الفاظ میں بتاؤں تو بعض لوگ حج میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے پاس آنے جانے کا پورا خرچہ ہے، بہترین وہاں انتظام کر سکتے ہیں، لیکن گفٹ کیا دیں گے، منہ کیا دکھائیں گے یہاں آ کر، اس کے پیسے نہیں، تو اس کی وجہ سے حج ٹل جاتا ہے۔ کیا مصیبت ہو گئی؟ اسے شریعت نے کون سی جگہ لازم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایک فرض حج 19-20 ہو رہا ہے؟ بڑی مصیبت ہے، اور میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں حج سے روکنے کے۔ کیا پتہ اس میں اسراف ہو جائے، فضول خرچی ہو جائے، اور ہمارے حج کی برکتیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ میں منع نہیں کرتا، بھائی لاتے ہیں گفٹ کے، لیکن یہ لازم کیوں؟ میں نہیں لایا تو لوگوں کے بیچ چرچا کہ ارے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ حج سے گفٹ نہیں لے آیا، جس کے پاس جیسا انتظام وہ لایا، اگر نہیں لایا تو تحفہ کوئی زبردستی نہیں لیا جاتا۔ آپ کا کیا حق ہے کہ تحفہ آپ زبردستی، پھر وہ تحفہ کیوں رہا؟ وہ تو سیل پرچیز ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے واہیات اور لوازمات کو اتنے عادی مت بنیے کہ وہ نہیں تو حج نہیں۔ اور مجھے معاف کریں، کسی کے پاس ایسا انتظام نہ ہو نا تو وہ بینک سے لون اٹھاتا ہے، گفٹ کا انتظام کرنے کے لیے بینک سے سودی لون اٹھاتا ہے۔ ایک عبادت کرنے گیا اور اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، بلکہ وہ گناہ جس پر کافروں کو جو سزا ملتی ہے ایگزیکٹ وہ سزا سنائی گئی انٹرسٹ کے اوپر، اس کام کا ہم نے ارتکاب کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سفید چیز تھی بڑی روشن، ہم نے اس کی روشنی کو ختم کرنے کے لیے کالا رنگ اس پر چڑھا دیا، پورا پٹا مار دیا کالا، حج بے نور ہو جاتا ہے اس قسم کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے لوازمات کے پیچھے پڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ جتنی وسعت دے دیجیے، نہیں دیں گے تو آپ نے کسی کا فریضہ مارا نہیں ہے، کسی کا حق مارا نہیں ہے آپ نے۔ اس کی وجہ سے حج میں تاخیر تو ہرگز مت کرو، حج ڈیلے ہرگز مت کرو۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ حج میں انسان یہاں سے جاتا ہے تو گفٹ کے چکر میں وہاں کی عبادتوں کے اوقات گفٹ خریدنے کے لیے دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہاں جائیں گے
تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف اور سعی اور تیسرا رکن خریدی اتنا کمپلسری سمجھتے ہیں. یہاں سے نکل کر بلکہ ہماری سعی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جلدی جلدی کرو، اب پھر وہاں مارکیٹ بند ہو جائے گا، وہ دکان اتنی جلدی بند ہو جاتی ہے. طواف اور سعی میں وقت کی کٹوتی کر کے ہم دے رہے ہیں خریدی کو، شاپنگ کو. یہ گفٹ کا بھوت یہ سوار ہو گیا. اس کی وجہ سے جو ہے ہماری عبادت جس کے لیے اتنے پاپڑ بیل کر ہم لوگ گئے وہ مجروح ہو رہا. یہ کہنے کو مختصر سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کرے ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ میری سفر کا یہ جو ڈھانچہ تھا وہ کتنا زیادہ زخمی ہو جاتا ہے ان چیزوں کی بنیاد پر. ظاہری حصی شکل میں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ گناہوں سے اور اس طرح کی کوتاہیوں سے حج بے نور ضرور ہو جاتا ہے، اس کا نور چھین ضرور جاتا ہے. اس لیے اس قسم کی چیزوں کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھر میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا سفر حج A to Z عبادت کا سفر. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے آخر تک آداب سکھلاتے ہیں. سفر آپ جب سے شروع کرتے ہیں واپس آتے ہیں تب تک کا پورا عبادت ہے. انسان وہاں کوئی بزنس کے لیے نہیں جاتا، اور اگر حج کے ساتھ بزنس کی نیت بھی غالب رہ گئی تو پھر تو اس کے حج کا اللہ محافظ ہے. المدخل میں ابن الحاج نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت طویل روایت ذکر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہے، جس میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ بعد میں ایسے دن آنے ہیں جس میں جو مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ بزنس کے لیے، وہ جو ہے ٹرپ مارنے کے لیے، انجوائے کے لیے حج کریں. جو لوور کلاس ہے، غریب لوگ ہیں، وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، اور جو میڈل کلاس ہے وہ بزنس کے لیے حج کریں گے. او کما قال علیہ السلام. یہ پیشین گوئی ہے، آئندہ زمانہ ایسا آنا ہے کہ جس میں مالدار لوگ انجوائے کے لیے، جیسے ٹرپ مارتے ہیں سنگاپور کی، تو ٹرپ مارنے کے لیے حج کریں گے. آپ نے 1400 سال پہلے فرما دیا. اس میں اشارہ ہے کہ سوائے عبادت کے اس میں کسی اور چیز کا دخل نہیں رہنا چاہیے. وہ برے دن ہوں گے جس کو آپ نے برائی کے ساتھ تذکرہ فرمایا. تو اتنا یاد رکھیے یہ پورا سفر عبادت ہے. کوئی گھڑی کوئی لمحہ ہمارا عبادت سے، ذکر سے، اللہ کی یاد سے خالی نہ جائے، اس کا اہتمام کریں. میں پہلی مرتبہ جب 2000 میں حج میں گیا تھا تو میرے ایک استاذ مرحوم ہو گئے، بڑے نیک تھے، بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے. اس زمانے میں خاص یہ بہت رواج تھا کہ لوگ جاتے تھے یہاں سے تو اپنا کفن یہیں سے لے جاتے تھے، چونکہ اتنی وافر مقدار میں یہاں زمزم ملتا نہیں تھا ان دنوں. تو پھر وہاں جاتے تھے اور کنویں کے پاس جا کر وہ کفن بھگو کر زمزم میں بھگو کر لے آتے تھے. تو میں اس استاذ کے پاس، ہمارے سارے اہل خانہ لگ بھگ 15 افراد تھے، تو ان کا کفن کٹوانے کے لیے میں گیا تھا. تو بیچ میں نے اپنے استاذ سے پوچھا، حضرت میں سفر میں جا رہا ہوں، حج کا سفر ہے، کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو انہوں نے اتنے درد بھرے انداز میں یہ بات کہی تھی، آج بھی اس ٹون کے ساتھ میرے ذہن کے اندر وہ رچی بسی ہے ان کے لیے. انہوں نے کہا بیٹے تمہاری کوئی گھڑی عبادت سے خالی نہ جائے، اس کا اہتمام کریں. اتنا مختصر سا، تم جا رہے ہو عبادت کے لیے، پھر کسی اور کے لیے یہ گھڑیاں خرچ ہو تو مقصد سے ہٹ کر تمہاری کوئی گھڑی اللہ کی یاد اور عبادت سے خالی نہ جائے، اس کا اہتمام کریں. اللہ اکبر. وہ قلندر کی بات تھی، وہ چھوٹے جملے میں بہت کچھ کہہ گئے. یوں سمجھو کہ میں وہاں اپنی عبادت سے ہٹ کر ضروریات میں، جو بشری ضرورتیں ہیں ان میں وقت لگا رہا ہوں، چلو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو میری گھڑیاں جا رہی ہیں وہ میرا لاس. آپ کے مقابلے میں دوسرے بہت سے اللہ کے بندے وہ جنہوں نے عبادت، ضرورت اور اس کے علاوہ بقیہ جو بھی اوقات پرچورن بچے ان سب کو عبادت کو دے دیا، ضرورت کو نہیں دیا. ضرورت اتنے سے پوری ہو جاتی ہے، اس کا دائرہ وسیع مت کرو، عبادت کا دائرہ وسیع کرو، اس میں بڑھاوا کرو. یہ گھڑیاں ان کو بہت پتے کی نصیحت.
آپ یہاں رہ کر سفر کے دوران وہاں رہ کر اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھیں۔ یہ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، ہمارے دلوں میں یاد بس جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے تو اتنی اہم عبادت نماز کا مقصود یاد الہی ہے، تو پھر اس مقصد میں ہم لوگ آگے کیوں نہ بڑھیں؟ جا ہی رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیے، آپ اس کا اثر پائیں گے۔ میں جو شروع میں آپ کو کہہ کر آیا، اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے، اس کا راستہ کثرت ذکر دستور ہے۔ انسان جس کا تذکرہ زبان پر بار بار لاتا ہے نا، اس کی محبت دل میں جمتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جن کو معاشقہ ہو جاتا ہے تو وہ کہیں سے بھی بات میں جوڑ جاڑ کے اس کا تذکرہ ضرور لا رکھا، کھینچ تان کے ذکر اس کا ضرور۔ کیوں؟ چونکہ دل کی بات زبان پر اور زبان کی بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بار بار زبان پر کسی چیز کا ذکر آیا، دل متاثر، اور دل میں جو بھرا ہے وہ زبان پر آنا، جوڑ ہے، دونوں کا کنیکشن ہے۔ تو کثرت ذکر سے محبت پیدا ہوگی، جو اس سفر حج کا مقصود ہے۔ اللہ کرے اس چیز کی ہم پابندی کریں۔ اور جب بھی مجھے تو یہ جملہ یاد آتا ہے تو الحمدللہ 2-4 مرتبہ تو اللہ اللہ کہنے کو جی مچل ہی جاتا ہے۔ کیا بات کہی تھی اس استاذ نے کہ کوئی گھڑی خالی نہیں جانی چاہیے تمہاری۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ حج بہت آسان ہے۔ اصل میں بعض لوگ حج کے لطف سے لطف اندوز اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہوا کھڑا ہے، ارے کیسی عبادت ہوگی، کیا کریں گے؟ کیوں ہوا؟ اپنے سر پر آسمان اٹھا کر کیوں طواف کرتے؟ آپ وہاں جائیں گے بڑی آسانی سے 7 چکر آپ نے لگا لیے، ہو گئی عبادت۔ اس بوجھ سے ہٹ کر یہ دھیان اللہ میں لگا، سعی میں چلنا ہے آپ کو۔ کیا چکر کس طرح سے آپ کو معلوم ہے؟ 7 چکر طواف کے اور دونوں کا مجموعہ 7 چکر وہاں سعی کے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس بوجھ سے فارغ ہو جاؤ۔ اصل خشوع اسی لیے میسر نہیں ہوتا کہ آدمی اس الجھاؤ میں رہتا ہے کہ ارے اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا۔ آسان عبادت ہے۔ ہم نماز میں رکوع سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا آٹومیٹک ہوتا ہے ہمارا رکوع سجدہ تو کہ کبھی غلطی نہیں جاتی۔ امام کے پیچھے کبھی ایسا نہیں ہو کہ وہ رکوع میں گیا ہو اور ہم سجدے میں چلے گئے، چاہے کہیں گھوم رہے ہو۔ انسان کا ذہن کہیں بھی گھوم رہا ہو لیکن آٹومیٹک ساری چیزیں ہوتی۔ اتنی آسان ہے حج، ہم نے مشکل بنا رکھا ہے۔ عرفہ میں بیٹھنا ہے، یہ عبادت فرض آپ کی، وقوف کرنا ہے کچھ تو ابھی جو کچھ بچ گیا نا آپ کے ذہن کو فارغ صلاحیت، وہ ساری ذکر میں لگا۔ اس بوجھ سے بالکل بالا تر ہو جاؤ کہ ابھی کیا کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا۔ ٹھہرو یہاں، زوال کے بعد سے ٹھہرو مغرب تک، اور کچھ نہیں کرنا، اب عبادت میں لگو۔ تو یہ ہوا جو ہمارے ذہن میں ہے یہ یکسوئی نہیں آنے دیتا۔ آپ فارغ ہو جاؤ، یہاں برابر سیکھ کر جاؤ، یہ میں کہوں گا آپ کو۔ چونکہ ہمارے یہاں جو نمازیں سال میں 1 یا 2 مرتبہ آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہر مرتبہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو نماز کی ترکیب دکھانی پڑتی ہے۔ چیز ہے اپنی جگہ، لیکن کوئی سیکھ کر آئے تو بڑی آسان ہے وہ نماز۔ تو یہ ہوا ختم کرو، یہاں پوری طرح تیاری کر کے جاؤ، طواف کیسے شروع کرنا ہے، صحیح کیسے کرنی ہے، اور پھر وہاں جا کے اس کا مزہ لوٹو، عبادت کا لطف اٹھاؤ، اس کا عبادت کا چاشنی پیدا کرو اپنی عبادت میں۔ ایک فارمیلٹی رہ جاتی ہے اگر سر پر بوجھ ہو تو، کھانا پوری 7 چکر ہم کو نہیں چاہیے ایسی، ہم کو تو روح والے چکر چاہیے طواف کے۔ تو آپ اس معنی کر فارغ ہو جاؤ کہ میں سیکھ کر آیا ہوں اور اس طرح سے کرنا ہے، دنیا کر رہی ہے۔ جن کے سر پر بوجھ ہوتا ہے اس طرح عبادت کا، وہ طواف میں بھی پھر پوچھتے رہتے ہیں بار بار کہ اچھا اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، جب ہم سیکھ کر آئے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ مت پوچھو، طواف کے درمیان بات کی اجازت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمپلسری بات کرو، وہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ آپ کا طواف ٹوٹے گا نہیں، جیسے نماز میں کسی نے بات کی تو ٹوٹ جائے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ نے جو اجازت دی، اجازت کی آخری حد تک ساری حدیں ہم نے کراس کر لی۔
طواف میں اجازت ہے بات کی، آپ دیکھ لیجئے وہاں بات کرنے والوں کی تعداد. اب تو موبائل آ گیا، تو بعض لوگ تو 7 چکر 7 رشتہ داروں سے الگ الگ بات کرنے میں گزارتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کے موقع سے بات کی اجازت ہے، آپ کو ضرورت ہو تو بات کر سکتے ہیں، تلاوت ٹوٹے گی نہیں، تو وہ بھی ہم نے حد کراس کر لی. اچھا ہے نماز کے اندر گفتگو کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں ایک رکے ہوئے ہیں ہم، باقی جتنی جواز کی سرحدیں تھی سب ہم پار کر لیں. مت کرو طواف کے درمیان بات، میں اپنے رب کے حضور ہوں، اس کا فوکس ہے کہ یہ کتنے عشق کے ساتھ میرے ارد گرد، میرے کعبہ کے ارد گرد گھومتا ہے. بالکل بات مت کرو. ایک ادب کے ساتھ نیچے اپنی نظر جھکائے ہوئے دوران طواف کعبہ کو دیکھنا نہیں ہے. آپ کعبہ کو نہیں دیکھیں، یہاں وہ پٹی پر جائیں گے ہر چکر پر تو کعبہ کی طرف رخ کریں گے اور پھر تب دیکھیں گے. باقی آپ نیچے دیکھ کر جیسے ایک گستاخ گنہگار وقت معافی مانگنے آیا ہو، اس احساس کے ساتھ آپ طواف کیجیے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ سے یہ ہوا نکال دیں کہ مشکل عبادت ہے، اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں. ٹھہرنا ہے آپ کو، مزدلفہ میں بھی ٹھہرنا ہے، مینا میں بھی ٹھہرنا ہے، یہ عبادت ہو گئی آپ کی. نماز میں تو کچھ چلو رکوع میں یہ پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تعدیل کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، وہاں تو اور بھی کچھ نہیں. تو فارغ ہو کر آپ لطف اٹھاؤ. اور لطف کیسے اٹھائیں گے؟ ذکر اللہ میں دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے انشاءاللہ اس کا ایک کیف پائیں گے آپ اپنے دل کے اندر. یہ جو بزرگوں کو بعض موقعوں پر حال طاری ہو جاتا ہے، یہ وہ کیف ہوتا ہے. مستی کے اندر انسان اتنا دھت ہو جاتا ہے کہ آس پاس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کا ایک شمع تو ہم لوگ پا کر آئے وہاں سے. یہ بھی ایک بہت مستی کی چیز ہے، یعنی انسان کے مست ہونے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے اندر. جیسے شراب میں مستی ہے وہ بری ہے، اللہ کی محبت کی مستی جو ہے وہ انسان کو روحانیت بخشتی ہے، دل میں انوار پیدا کرتی ہے. میرے رب سے میں اتنا لگاؤ رکھتا ہوں کہ آس پاس سے بالکل ناواقف، بے خبر. یہ کیفیت اگر کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنی اس کیفیت کو بانٹ سکتا ہے لوگوں کے درمیان. بہرحال یہ ایک دوسرا ٹاپک میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چیز پانے کی کوشش کروں. فارغ ہو کر میں عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھو. ایک چیز یہ بھی خاص طور پر کہنی ہے کہ وہاں خواتین کو چونکہ احرام کی حالت میں چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے، چہرہ کھلا رہتا ہے. خواتین کے چہرے کا یہ نہیں، ہاں وہ ایک ایسا یہ رہتا ہے کیپ والا، وہ کریں ایک الگ چیز ہے، باقی کمپلسری نہیں ہے. وہ اگر کسی نے کر لیا احتیاط کی بات ہے، اگر نہیں کیا تو یہ بے پردہ رہنے والی شریعت میں شمار نہیں ہوگی. چہرہ کھلا رکھنا دوران احرام یہ شریعت کا حکم ہے. جیسے نماز کے اندر وہ چہرہ ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھتی، ویسے طواف کے درمیان. اب ظاہر ہے کہ شریعت نے عام احوال کے اندر خواتین کے چہرے کو دیکھنے سے روکا، وہاں شریعت کے کہنے سے وہ ٹیمپرری چہرہ کھلا رکھتی ہے تو بد نظری کے بڑے امکانات. اور چونکہ طواف مطاف میں ہوتا ہے عموماً، تو وہاں نزدیک ہونا بھی بہت ہوتا ہے. تو آپ یقین جانیے یہ کریٹیکل موقع. میں اپنے گھر رہ کر بازار میں یا کسی کلب میں کوئی گناہ کروں اس کا اپنا ایک نقصان ہے، اور اللہ کے دربار میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاوے تو بہت سنگین چیز ہو جاتی ہے، بہت سنگین چیز ہو جاتی ہے. اس کا خاص خیال رکھیں، نہ بد نظری ہو، نہ خواتین سے بدن کا اختلاط ہو. ورنہ مجھے تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے لینے کے لینے پڑ سکتے. ایک آدمی بادشاہ کے دربار سے کسی بند کوٹھڑی میں چھپ چھپا کر اس کے قانون کو توڑتا ہے، اور دوسرا ہے ڈائریکٹ وہ جہاں تخت پر بیٹھا ہے آ کر اس کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے. بتائیے کیا حشر ہوگا اس میں. تو سنگینی کو بھی پہچانیے، نزاکت کو بھی پہچانیے، مقام کیا ہے. اور اللہ معاف فرمائے، جو لوگ احتیاط نہیں کرتے وہ یہاں ماشاءاللہ
ایسے چھچھورے پن میں پڑے ہوئے نہیں تھے، لو اور معاشقے میں پڑے نہیں تھے، وہاں جا کر معاشقے ہو جاتے، معاف کیجئے، یہ نقشے ہونے لگے، چونکہ دل میں وہ مقام نہیں، احتیاط نہیں ہے، تو وہاں بات چیت۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں، وہاں اجنبیہ سے تنہائی کے بڑے مواقع ہیں۔ آپ لفٹ میں آ جا رہے ہیں تو خاتون تنہا ہے، لفٹ میں بار بار آنے جانے کے مواقع، پھر وہاں سے لے کر بس میں آنا جانا، کبھی اس کا محرم ساتھ نہیں ہوتا، ہوٹل سے وہاں جانے تک تو خاتون کے ساتھ تنہائی کے مواقع اس جگہ بھی رہتے ہیں۔ تو ممکن ہے بھائی کسی انسان کو مطمئن بھی نہیں رہنا چاہیے، یہ چیز ایسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑے، اور یہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط تو ایسا ہے، شیطان کہتا ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ اور حسن بصری بھی تنہائی میں مل جائیں تو میں ان کی آنکھیں لڑا دوں، اتنا کانفیڈنس ہے اس کو، شیطان کو۔ اس لیے کوئی مطمئن نہ رہے اپنے اوپر، ہمیشہ ڈر لگا رہنا چاہیے، اور خوف ہی انسان کو بچاتا ہے۔ مجھے بچنا ہے تو مجھے اس چیز کی سنگینی کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کثرت سے ہوتا ہے، اور ابھی تو ایسے قصے سامنے آنے لگے ہیں کہ اللہ کی پناہ، حرم کا احترام پامال ہو رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں خوب احتیاط رکھیں۔ پھر سے آپ کو کہوں گا کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ میں یہاں اتنا برا نہیں تھا، اس سے ڈبل ٹرپل وہاں برا ہو کر آیا۔ میں تھوڑا کھولنا نہیں چاہتا اس چیز کو، آپ انشاءاللہ خوب سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ قصے صرف میں نے نہیں سنے، آپ کے کانوں میں بھی شاید پڑے۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ ایک اہم چیز جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، حرم اللہ کا گھر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں، مسجد ہیں، ان سب کا سرچشمہ، ان سب کا مین پوائنٹ، ان سب کی لنک ساری مسجدوں کی جہاں جا کے جڑتی ہے، وہ مقام یہ کعبہ کا اور حرم کا، یہ مسجد ہے۔ اس کا احترام حد درجہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو 27 گنا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، اگر مسواک کے ساتھ پڑھی ہے وغیرہ۔ وہاں لاکھ، 50,000 وغیرہ اس طرح کا ثواب ملتا ہے حرم مدنی، حرم مکی وغیرہ کے اندر۔ تو یہاں اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں یا گستاخی ہوتی ہے یا بے ادبی ہوتی ہے تو 27 نمازیں زخمی ہوتی ہیں میرے خنجر سے، اور وہاں کتنی نمازیں زخمی کر رہا ہوں میں، کوئی کوتاہی کر رہا ہوں۔ تو آپ سنگینی کو پہچانیے، حرم کے احترام کو پامال مت ہونے دیجیے۔ دیکھا ہی جاتا ہے کہ مطاف میں جب طواف سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، خواتین کو بھی میں خاص طور پر کہوں گا اس موقع کے اوپر، فارغ ہو کر مجلس بازیاں مت کیجیے۔ وہاں دو چار مل کر بیٹھ جاتی ہے، اس کی غیبت، اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا، اسے کسک پہنچانا، اس کو تکلیف وغیرہ وغیرہ چیزیں، یہ سب حرام ہے۔ وہاں بیٹھ کر مت کیجیے۔ اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہاں بیٹھے بیٹھے چلو دیکھ لو میرے واٹس ایپ کے اندر کسی کا یہ تو نہیں آیا ہے، کلپ کھولتے 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 اس میں کبھی بھجن آ گیا، کبھی غیر اللہ بتوں کی تصویریں آ گئی، اور کبھی جاندار کی تصویر آ گئی، اور کبھی اللہ کی پناہ میوزک آ گیا۔ مطاف میں بیٹھے، اللہ دیکھ رہا۔ ہرگز موبائل ضرورت کے بغیر کھولیے، اللہ نہ کرے میں نے جو ہی کھولا ایک جاندار کی تصویر آ گئی، مصیبت ہو گئی میرے لیے، رب ناراض ہو جاوے گا۔ میں نے طواف کیا طواف کے علاوہ عبادتوں کو بھی آگ لگا دی ساتھ، اللہ کو ناراض کر۔ اس لیے ایسی گستاخی بالکل نہ ہو۔ اور ایک بات ہے، انسان کسی مقام پر بہت زیادہ رہتا ہے نا تو اس کے آداب آہستہ آہستہ کھو دیتا۔ آپ کسی بزرگ کی مجلس میں پہل جائیں گے تو کتنے ادب سے جائیں گے۔ پھر اگر آپ نے احتیاط نہیں رکھی اور تھوڑا سا انبساط ہو گیا تو انسان کبھی کبھی حد کراس کر کے گستاخی تک کرتا ہے۔ چونکہ آدمی جتنا کسی سے یوزڈ ٹو ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے، تو اس درجہ آداب گھٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا ادب پہلے دن بھی تھا اور 50ویں دن بھی ویسا ہے۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بنایا کہ مکہ میں
انسان گھر نہ لے. ارے وہاں آپ قریب رہ کر جو فائدہ پانا چاہتے ہو نا، اس سے زیادہ قریب رہ کر آپ کے گھر میں کوئی بے ادبی ہو گئی حرم کی تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے. مسئلہ تیار کر دیا امام صاحب. کیا بتا رہا ہے یہ؟ وہاں چونکہ 40 دن 35 دن مسلسل ہمارا رہنا ہوتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اتنے دنوں یوزٹو ہو جانے کی وجہ سے اب آخری دنوں میں ہم لوگ حرم کا احترام نہ کر سکیں. ہرگز نہیں. 35ویں دن بھی آپ ایسے ہی مکلف ہیں جیسے پہلی مرتبہ جب کعبہ کو دیکھا اور حرم میں قدم رکھا تب آپ مکلف ہیں. احترام کی پامالی ہرگز نہیں. وہاں باتیں کرنے کی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے مسجدوں میں بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اسی کو میں نے بتایا کہ آپ کا طواف نہیں پچھلی عبادتیں بھی سلجھ جائیں گی. بیجا بات ہو گئی ہم سے، خواہ مخواہ کی چیز ہو گئی. حدیث شریف میں مضمون موجود ہے. اس لیے خوب احترام رکھیے. حرم پاک کا چاہے حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو، دونوں جگہوں کا خوب احترام ہم لوگوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے. ایک بڑی مصیبت ہو گئی ہے تصویر کشی. اللہ اکبر. اللہ آپ کو نہ دکھلاوے وہ برا منظر، دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. کعبہ ہے اور ایک مرد اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے وہاں سے تیسرے کو کہتا ہے کہ میرا فوٹو کھینچو. پیچھے کعبہ اور ہمارا فوٹو. اور تیسرا بھی خدمت کے راستے سے، جیسے وہ کوئی خدمت کر رہا ہے، اجر کا کام کر رہا ہے، اس کا فوٹو کھینچتے. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ طواف نہ کر سکو نہ چلے گا، فوٹو ایک بھی مت کھینچ. نفل طواف نہ کر سکو نے تو لاس میں نہیں. یہ فضائل ہیں، آپ پاؤ گے تو بہت کچھ جو ہے پا کر آ سکو گے. لیکن طواف آدمی نے چھوڑ دیا، یہ کام کر لیا تو یہ ریوس میں بہت پیچھے. یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ نہ پوچھیے بات. اللہ کے واسطے ایک بھی فوٹو مت کھینچیے اس جگہ، اللہ ناراض ہو سکتا ہے. یہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں موبائل میں تصویر تھوڑی ہے. اچھا ہمارے یہاں پی ایم آیا ہوا ہو ہمارا اور اس کے سامنے آپ کو موقع، کوئی بادشاہ ہے اس کے سامنے آپ کو دربار میں موقع دیا گیا. اب چلو موبائل میں تصویر کھینچنا اس بادشاہ کے نزدیک بھی تصویر نہیں ہے مان لو. کوئی ہے کسی کی مجال کہ وہ وہاں بادشاہ سے بات کرنے کے بجائے تصویر کھینچ لے. آپ بتائیے کیا سزا ہوگی؟ اس کی گردن زدنی ہوگی. بادشاہوں کے یہاں ذرہ برابر خلاف مزاج، سیدھے تلوار اور گردن. تو ہمارے رب کی یہی احترام اور عزت کی والی بات رہ گئی تھی کہ ہم اس کے دربار میں وہ دیکھ رہا اور ہم جو ہے فوٹو کھینچ رہے ہیں. یہ جنون ہے، وہ گستاخی ہے اچھی خاصی. میں آپ کو جنون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے میں حج میں گیا تھا ایک مرتبہ. تو ہمارے ساتھ ایک بوڑھے شخص جن کی عمر ڈھل چکی ہے، وہ یہاں سے گھر کال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بچوں کو کہ دیکھو بیٹو میں حتیم کے پاس جا کر ایسے جو ہے کھڑا ہوں، آپ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہو رہا ہے نا اس میں مجھ کو دیکھنا. اب یہ سارا طواف چھوڑ چھاڑ کے وہاں حتیم کی دیوار کے اوپر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہیں کتنی دیر، اور بچوں دیکھ لیا نا مجھ کو، یہاں سے فون کر کے یہاں سورت میں پوچھتے ہیں. کیا مصیبت ہے، اس کے لیے ہم لوگ آئے تھے اور اس عمر میں یہ سب. بات یہ اس کو جنون کے علاوہ اور کیا کہا جائے گا. کچھ اور کام نہیں ہے تو کعبہ کو دیکھو. کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے. کسی کی نسبت اللہ سے ادھوری رہ گئی ہو نا تو کعبہ پر محبت بھری نظر ڈالنے سے وہ نسبت پوری ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کوئی دیکھتا نہیں کعبہ. موبائل میں بات چیت میں ادھر ادھر کی چیزوں میں ارے اس پر نظر رکھو. ہر دم آج کی اس گئی گزری دنیا میں بھی کعبہ پر اللہ کی تجلیاں اس قدر برستی ہیں. دنیا میں جو کچھ نورانیت ہے نا وہ وہیں کے پرتو ہیں. کعبہ پر جاتی ہے اور وہاں سے اچھل کر پوری دنیا میں بڑھتی ہے. تو آپ تو سرچشمہ نور پر گئے ہو، بسا لو نا اپنے دل کے اندر اس کو کعبہ کو دیکھ کر. اچھا ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ابھی. وہاں
ٹاور بنا ہے، زمزم ٹاور، اللہ اکبر، پتہ نہیں اس کا کیا تقدس ہے، لوگ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ سچ میں تو جب بھی جاتا ہوں جان بوجھ کر اس کو نہیں دیکھتا کہ کیا حیثیت ہے کعبہ کے سامنے تھے، زمزم کی کیا حیثیت ہے بھائی، یہ ٹاور کہیں آیا ہے آج سے پہلے شریعت میں؟ اور پتہ نہیں لوگوں نے مصلے پر بھی لا کر رکھ دیا، کعبہ کی تصویر کے پیچھے زمزم کے ٹاور کی بھی تصویر۔ مت دیکھو، اس نے کعبہ کی حرمت پامال کی ہے۔ مجھے تو یہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ یہ پلان اتنا بڑا بنایا گیا ہے تاکہ کعبہ سے لوگ توجہ ہٹا کر ادھر دیکھیں۔ مت دیکھو اس کو، کعبہ کو دیکھو، کعبہ کی محبت کا حصہ اس نے چھینا۔ کیوں دیکھتے ہو اس کو؟ کون سے آپ کے دل کے اندر انوارات اترنے ہیں؟ کہیں آیا ہے کہ زمزم ٹاور پر تجلیاں اترتی، کعبہ پر تجلیاں؟ ہرگز مت دیکھو اس کو۔ روزے اقدس پر بھی یہی حال، انسان کو جب روزے اقدس پر جانے کا موقع ملتا ہے تو لائن رہتی ہے پوری۔ اللہ اکبر، اتنا بہترین دربار، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ روزے اقدس پر حاضر ہوں تو ایسا ہی ہے جیسے دربار نبوی میں بیٹھے ہیں، یہ لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیے، دربار نبوی میں ایک آدمی بیٹھا ہو اور وہ سب کی تصویر کھینچتے رہتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوں، اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو سکتی؟ میں تو نہ کہوں گا کہ آپ بہت زیادہ عبادت نہ کر کے آئے تو چلے گا، لیکن یہ جرم کر کے مت آنا۔ موبائل والا عجیب ماجرا ہے، عجیب تماشا ہے۔ وہ گزرنے اور روزے اقدس سے گزرنے کے جو نہایت ہی اہم اور امپورٹنٹ گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، وہ اس میں گزار دیتا ہے۔ اور کس سے بات کرتا ہے؟ بیوی سے۔ موبائل کے اوپر وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں روزے اقدس سے گزر رہا ہوں، وہ ویڈیو کالنگ ہوتا ہے۔ مجھے تو خواتین کو بھی یہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ جو خواتین نہیں جا رہی ہے، شوہر کی بیویاں حج میں نہیں جا رہی ہیں، اگر وہ کہے کہ میں روزے اقدس سے گزر رہا ہوں، یہ ویڈیو کال کر رہا ہوں، آپ جان بوجھ کر مت اٹھائیے، یہ جرم ہے۔ اور شوہر کی بات معصیت میں نہ ماننا واجب ہے۔ آپ نہ کہیے کہ اس موقع پر میں گستاخی کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ روزے اقدس سے شوہر گزر کر آپ کو ویڈیو کال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں روزے اقدس سے بات، تم اٹھاؤ، اس موقع پر آپ کا نہ اٹھانا ضروری ہے، گستاخی میں آپ شامل ہو رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، جن کو جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں، وہ ایسا کر کے دیکھتا ہے، اب وہ بیوی اب بھی اٹھی ہوئی رہتی ہے، بیدار ہوتی ہے، اس کے کپڑے کا بھی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور اس نامحرم کو پورا آڈینس دیکھتا ہے۔ اس کو جنون نہیں کہیں گے تو اور کیا ہے؟ مجھے یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں میری بیوی کو اس حالت میں ایک خلقت کو دکھا رہا ہوں پیچھے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے۔ مت کیجیے گستاخی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی ہمارے بڑے گزرے ہیں، وہ جب حرم مدنی پہنچے، روزے اقدس پر تشریف لے گئے تو حضرت نے وہاں جا کے مراقبہ کیا، کچھ دیر بعد باہر تشریف لائے تو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا راز و نیاز کی بات ہوئی؟ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا مجھے یہاں سے کہا گیا کہ اے شفیع، بہت سے لوگ دور رہ کر بھی مجھ سے قریب ہیں اور بہت سے قریب رہ کر بھی دور ہیں، بہت سے لوگ دور رہ کر بھی میرے قریب ہیں اور یہاں رہ کر بھی دور ہیں۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو موقع ملا، ہم یہاں تو بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں کہ مجھ کو جالی کا دیدار مل جائے اور وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہونے کا شرف مل جائے، وہ سب ہمارے جذبات اور ہماری لاگڑیاں کہاں چلی گئی؟ کیوں زبانی جمع خرچ تھا ہمارا کہ ہم کو مل جائے گا تو ہم ٹوٹ پڑیں گے اور ایک مرتبہ فدا ہو جائیں گے اور مر مٹیں گے، کہاں چلی گئی یہ سب چیزیں؟ صرف زبانی خالی پلی جمع خرچ تھا، وہ معلوم ہوا۔ آپ کو موقع ملا، آپ غافل۔ بہت سے لوگ یہاں رہ کر دربار میں حاضر رہتے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ہم کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن مشورے ان کے وہاں سے، تو ہم ان میں سے نہیں بنتے تو کم سے کم ان محروموں میں سے بھی تو نہ بنے۔ میں آپ کو دستور کی ایک بات کہتا ہوں،
جب چیزیں اسباب پر آ جاتی ہیں نا تو حقیقت کھو جاتی ہے. اس کو تھوڑا سا زوم ویژن کر کے بتاؤں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں کعبہ جب موبائل میں بھر گیا نا تو دل میں بھرنے سے رہے. کعبہ کو موبائل میں مت بھرو، دل میں بھر کر. یہ اتنا کام دے گا آپ کو. آج ہم کو شکایت ہے ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے، دھیان نہیں ہے ہماری نماز میں. کیوں نہیں ہے؟ میں نے کافی سال ہو گئے، ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ، جب حضرت سے بیعت تھا میں تو میں نے ایک مرتبہ خط میں حضرت کو لکھا، حضرت بالکل نماز اور ذکر میں دھیان نہیں لگتا. تو حضرت نے فرمایا بھائی کعبہ کا تصور کر لیا کرو، کعبہ ہمارا قبلہ توجہ ہے، ہم کو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. سمجھو کعبہ سامنے ہے، میزاب ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ بہت فائدہ. جب بھی تصور کعبہ کا آ جاتا ہے سارے خیالات چھٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، ایک مرتبہ ختم ہو جاتے ہیں، کافور ہو جاتے ہیں. دل میں آپ کعبہ کو بھر کر آؤ تو انشاءاللہ آپ یہاں کھڑے رہیں گے تو سمجھیں گے کہ میں کعبہ کے سامنے ہوں، حریم میں ہوں، میزاب سامنے ہے، ملتزم سامنے ہے، کعبہ کا دروازہ سامنے ہے. موبائل میں جس نے بھرا وہ اندر بھر. دستور ہے جو گرجتا ہے وہ برستا ہے. جو محبت کا بہت زیادہ اظہار کرتا ہے نا وہ پریکٹیکلی محبت نہیں کر پاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے دستور ہے، اسباب پر جب چیزیں آ جاتی ہیں حقیقت کو ہو جاتی ہے. تو آپ یہ چھچھوری حرکتوں میں مت پڑیں. یہ خدمت نہیں ہے کہ کسی انسان کا آپ فوٹو کھینچ دیں، یہ گستاخی میں شرکت ہے کسی کی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کی طرف متوجہ فرمائے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ پوچھیے بات، شاید کسی دربار میں اتنی گستاخی نہیں ہوتی ہوتی. یہ عزت کے دربار میں ہو رہی ہے اور کوئی بیگانہ اور دوسرا پرایا نہیں کر رہا ہے، نام لیوا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری پوری اس سے بھی حفاظت فرمائے. اور ایک چیز ہے کسی کو تکلیف دینے سے خوب بچو، چونکہ مختلف مزاجوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس میں کسی کا دل دکھ جائے، جھگڑے ہو جائیں، اس قسم کے چانسز بہت رہتے ہیں. برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. اگر یہاں ہم نے جو ہے کوئی چپ کی تو وہ کاٹے گی بعد میں، یہاں آ کر کاٹے گی. بزرگوں نے لکھا ہے حج میں جو چپ ہوئی وہ آئندہ حج تک باقی رہے. وہاں کسی نے جھگڑا کیا تو آئندہ پھر جا کر وہ بلا جھگڑے کے جب تک حج نہیں کرے گا اس وقت تک کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے. وہاں بدنظری کی تو اب ایک لائن لگ گئی، سلسلہ لگ گیا، چھوٹے گا. ایک دستور ہے، اللہ کسی کو چھڑوا دے الگ بات ہے، باقی قاعدے کی بات بزرگوں نے یہ فرمائی ہے کہ وہاں کا گناہ چپک جاتا ہے انسان. پھر انسان بڑی محنت کے بعد بھی اس گناہ سے چھوٹ نہیں پاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا بہت سنگین جرم کر رہا ہے جو وہاں جرم کر رہا ہے. بچائیے اپنے آپ کو، کسی سے جھگڑا نہ کیجیے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے. وہاں حجر اسود کے اوپر بوسہ دینے کے لیے اتنی دھکا مکی ہوتی ہے جیسے کشتی کا اکھاڑا. بھائی یہ فرض ہے. 5 آدمیوں کے جسم کو زخم پہنچا کر آپ کون سا اللہ کی نزدیکی والا بوسہ دینے جا رہے ہیں؟ موقع ہے دیجئے، ورنہ کسی کو تکلیف پہنچا کر وہاں مت دیجیے. اللہ اکبر. اب تو خواتین وہاں جو ہے بھیڑ بھاڑ کے اندر بیچ میں جانے لگی. اللہ اکبر. اتنی حرمت کی پامالی نظر آتی ہے کہ نہ پوچھیے بات. شاید ہمارے گھروں میں یا ہمارے محلوں میں اس طرح کے نقشے دیکھنے کو نہ ملتے ہو. ایک خاتون ہے، سارے ارد مرد ہیں، وہ اوپر سے اچھل کر باہر آ رہی ہے، کیونکہ اندر سے تو آنا پاسبل ہی نہیں. کیوں گئی آپ؟ اللہ کے احترام کا دائرہ اتنا رکھو کہ احترام کے بجائے بے حرمتی نہ ہو جائے اس کی. اللہ کرے یہ سب کچھ چیزیں تھیں، ہم اس کی حقیقت کو پانے والے بنے، اور جہاں ہمارے ارکان اچھی طرح ادا ہوں، یہ آداب، یہ لحاظ، یہ پاس، یہ رعایت، یہ بھی بہترین طریقے کے اوپر ہم لوگ ادا کرنے والے بنے. میں آپ کو امید دلاتا ہوں اللہ کی ذات سے، اگر کسی نے ادب کے ساتھ حج کیا،
اصول پسندی کے ساتھ حج کیا، گستاخی بے احترامی سے بچتے ہوئے بھرپور احترام کے ساتھ حج کیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کی زندگی میں یو ٹرن آ گئے، آپ بہت اچھے ڈگر پر آ گئے، برا آدمی اچھا، اچھا آدمی اور اچھا بن گیا۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہاں گستاخیاں ہو گئی تو ہم جہاں تھے پھر سے وہی تعبیر لینے کے دینے نہ پڑ جائے، ہم لینے گئے تھے اور رہا صحابی لٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ یہ موٹی موٹی چند چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس کی رعایت عطا فرمائے۔ حرم کا احترام ہمارے ذمہ میں حق ہے، اللہ کی محبت ہمارے ذمہ میں حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے۔ وہاں جا کر اپنے مسلک کے اعتبار سے عبادت کرنے کا، کیونکہ یہاں سے جب آپ سیکھتے ہیں تو ہمیں مستقل ایک مجلس میں ان کو یہ سمجھائش کرنی پڑتی ہے، بعض لوگ کو بہت سے اور اس کی خبر تو بالکل۔ ایک باقی معنی نے جو ہے بڑی اہم میرے ذہن میں پہلے تھا، لیکن جب میں نے کاغذ تیار کیا تھا وہ اڑ گیا۔ وہاں جا کر آپ حنفی مذہب کے اعتبار سے یہاں جیسے نماز پڑھتے تھے وہاں مختلف مذہب والوں کو نماز پڑھتا اور عبادت کرتا دیکھیں گے۔ آدمی اپنی چال بھول نہ جائے، ارے بھائی ہے ان کے مذہب میں وہ ہے تو وہ کریں، لیکن آپ کسی کی دیکھا دیکھی عمل ہرگز نہ کریں۔ بھائی ایک ٹریک ہوتا ہے، ٹرین کے چند ٹریک ہوتے ہیں، تو کبھی ٹرین یہ نہیں کہتی کہ بھائی یہ بھی اسی منزل پر تو پہنچاتی ہے، میں ادھر کود کے چلی جاؤں۔ آپ کا اپنا ٹریک ہے، اسی پر رہیے، اپنی چال نہ بدلیے۔ ایک آخری چیز یہ بھی کہنے کو رہ گئی کہ وہاں بہت سے لوگ اپنی ہوٹلوں کے باہر ہی اقتدا کرنے لگتے ہیں۔ حرم وہاں ہے، راستہ ہے بیچ میں، پھر ہماری ہوٹل ہے، تو وہیں بیسمنٹ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو راستے کے فاصلے سے اگر آپ ہوٹل کے بیسمنٹ میں نماز پڑھیں گے، آپ کے سر پر فریضہ چونکا آپ کی تنہا بھی نماز نہیں ہوگی اور امام کی امامت کے پیچھے امامت میں بھی نہیں، چونکہ اتنا فاصلہ اقتدا کو مانے۔ راستے کا بیچ میں اتنے بڑے فاصلے کا گزر جانا آپ کو مقتدی نہیں بننے دے گا۔ اور آپ نے تو ابتدا میں نماز پڑھی تھی، اپنی انفرادی نماز کی نیت بھی نہیں تھی، تو نہ آپ کی ابتدا میں نماز ہوئی نہ انفرادی نماز، آپ کے سر پر فریضہ باقی۔ آپ صحن میں جا کر نماز پڑھیے، سب سے لگ کر نماز پڑھیے، یہ اپنی ہوٹلوں کے بیسمنٹ پر یا راستوں میں بہت سارے لوگ دکانوں کے باہر مصلے بچھا کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، نماز غارت مت کیجیے، ہوگی ہی نہیں، فریضہ سر کے اوپر جھونکا کی بات، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ پھر امام جہاں پیچھے سے نماز پڑھاتا ہے، مطاف کا اگلا حصہ خالی رہتا ہے اس میں، تو پہلے تو کارڈن کر لیتے تھے، وہ اس جگہ کسی کو کھڑے نہیں رہنے دیتے تھے، لیکن ابھی پتہ نہیں کیوں یہ کارڈن کرنا بند کر دیا ہے۔ یاد رکھو امام جس جگہ نماز پڑھا رہے اسی کی سیٹ میں اگر آپ امام کے آگے ہوں گے آپ کی نماز اردا گرد ہو جائے یا کعبہ سے قریب ہو بھی ہو جائے گی، لیکن امام جس سمت میں ہے اس سمت میں آپ امام سے آگے ہوئے آپ کی نماز ہی نہیں۔ جیسے یہاں آپ امام کے مصلی سے آگے اقتدا کرنے لگے تو آپ کی نماز ہوگی، ایسا ہے۔ دوسری سمت میں ہو جائے گی اور امام ایک خاص جگہ کھڑا رہتا ہے، پتہ ہی رہتا ہے سب لوگ، اس سمت میں بالکل لوگ کھڑے رہیں، آپ مت رہیں، اپنی نماز کو غارت مت کرنا۔ کچھ بھی الجھن ہو اپنے علماء سے پوچھ لیا کرو، انشاءاللہ آپ کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ ورنہ 40 دن کا سفر تھا، 30 دن تک انسان دیکھا دیکھی کرتا رہا، پھر مول صاحب کو پوچھا ارے یہ چیز تو غلط تھی، آپ نے پہلے ہی دن جب دغدغہ تھا پوچھ کیوں نہیں؟ تو بہرحال دیکھا دیکھی مت کرو، 50 مذہب والے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک اپنے مذہب کے اعتبار سے کرتا ہے، اور اس کے مذہب پر آپ کی نماز درست تب ہوگی جب پوری رعایت آپ کریں گے۔ آپ کو پوری نماز میں ساری چیزوں میں رعایت معلوم ہے، شافعی کیسے نماز پڑھتا ہے پوری، تو نہیں ہے تو آپ کی نماز گڑبڑ ہے۔ یہ تلفیق ہے، چند مذہب کو جوڑ کر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت آسانی اور راحت والی چیز یہ ہے کہ میں جیسی نماز یہاں 25 سال تک پڑھتے آیا ہوں، جیسی عبادت یہاں کرتے آیا ہوں، اسی ڈگر پر رہوں، کوئی ایچ پیچ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے۔ آپ کا حج آپ کی امیدوں سے بڑھ کر
نیچے کرواتے میں نے سنا ایک چیز یہ بھی یہاں ہو رہی ہے کہ جس دن حج کو جانا ہو تو بلڈنگ والے سارے دن نیچے اترتے ہیں، ایک طرف خواتین رہتی ہیں ایک طرف مرد رہتے ہیں، اور نیچے اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ تو بہتر ہوگا آپ اس کے بجائے کسی گھر میں جمع ہو کر پردے کا پورا اہتمام کر کے دعا کریں۔ یہ کل کو ایک مصیبت لانے والی چیز ہے۔ نیچے سب جمع ہو کر عبادت کریں، یہ کل کمپلسری سمجھا جائے گا اس کو۔ آپ کسی گھر میں بلا لیں کسی مولانا کو، اور وہاں جو ہے دعا کروا لیجیے۔ وہ جو نیچے سب جمع ہو کر نکلنے کے موقع سے کرتے ہیں وہ کمپلسری ہو جائے، لازم ہو جائے، یا دوسری خرابیاں اس میں در آئیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ گھروں کے اندر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے۔ واخر دعوانا